عادت کے طور پہ کام کرنا اور عبادت کے طور پہ کام کرنا، اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ یعنی جو بھی اعمال کرو وہ بطور عادت کے نہ کرو، بطور عبادت کے کرو۔ اور عادت اور عبادت میں فرق کیا ہے؟ وہی ایک نیت کا، جو دل کی چھپی ہوئی کیفیت ہے۔ ایک جائز کام ہے، نیک کام ہے، بطور عادت کے کر دیں، اس میں دل کی نیت شامل نہیں، عادت ہے۔ اگر اس عادت میں اللہ کی رضا کی نیت کو شامل کر لیں تو عادت عبادت میں بدل جاتی ہے۔ اگر نیت صالحہ شامل ہو جائے عادت میں، بشرطے کہ عادت جائز ہو، ناجائز امر کی نہ ہو۔ نیک نیت، میرے جملے پر غور کریں اور سمجھیں، نیک نیت، نیت صالحہ اگر عادت میں شامل ہو جائے تو وہ عادت عبادت بن جاتی ہے۔ اور اب دوسرا رخ دیکھیں، اگر عبادت اس نیک نیت سے خالی ہو جائے تو عبادت عادت بن جاتی ہے۔ عادت کا اجر کوئی نہیں، عادت کا اجر کوئی نہیں۔ تو کہاں دیکھیے، زمین سے آسمان پہ چلے جاتے ہیں آپ، ایک عادت ہے۔ لہٰذا جو شخص اللہ کی طاعت کو ترک کرے، نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، عبادات نہیں کرتا، فرائض اور واجبات ادا نہیں کرتا، اوامر اور نواہی پہ عمل نہیں کرتا، حلال رزق نہیں کھاتا، حلال عمل پہ فوکس نہیں کرتا، حلال اور حرام کا فرق نہیں کرتا، اوامر اور نواہی کی پیروی نہیں کرتا، آقا علیہ السلام کی سنت کی مطابعت نہیں کرتا، نیکی کے کام نہیں کرتا اور برائیوں سے نہیں بچتا، جو شخص ظاہر میں ایسا کرتا ہے اور پھر دعویٰ کرتا ہے کہ میرا دل بڑا نیک ہے، دل بڑا صالح ہے، تو وہ جھوٹا مدعی ہے، وہ جھوٹا مدعی ہے۔ اور اس کے برعکس لے لیں، ایک شخص اگر ظاہر کو بڑا سنوار دے، ظاہر پہ اس طرح سنوارے کہ تقویٰ دکھائی دے، نظر آئے تقویٰ، حیات اس کی اچھی ہو، لباس بڑا اچھا ہو، سادہ لباس پہنے، سادہ کھانا کھائے، وضاقتہ بڑی نیکوں والی کر لے، زبان سے بولے تو بڑی میٹھی گفتگو کرے، نرم گفتگو کرے، اس کی حرکات اور سکنات اچھی ہوں، اس کا قعود و قیام، اٹھنا بیٹھنا اچھا ہو، چلنا پھرنا اچھا ہو، ظاہر میں سارا کچھ یہ کر لے، مگر باطن کے اندر خباثت ہو، نیت خراب ہو۔ آپ کہیں گے یہ ساری نیکیاں کرنے والا، اس کے باطن میں خباثت کیسی ہو سکتی ہے؟ خباثت ریا کہہ لے، سمپل سی بات۔ اگر اس کے دل میں ریا کی بیماری ہے تو یہ سب کچھ کرے گا۔ ریاکاری جس کو کہتے ہیں، دکھلاوا، دل میں اگر ریا کی مرض ہے تو وہ بڑا ٹھنڈا آہستہ آرام سے بولے گا تاکہ لوگ سمجھے دیکھو کتنا خوش گفتار ہے، سبحان اللہ۔ لمبے سجدے کرے گا، قعود کرے گا، قیام کرے گا، رکوع کرے گا، جھکے گا، لمبا قیام تلاوتیں کرے گا، اور اگر دل میں ریا ہے تو سارا کچھ برباد ہو گیا۔ یہ ریا ہے۔ لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اچھا کرے گا، صدقہ خیرات کرے گا، اگر دل میں ریا ہے تو کیا ہے؟ دل کہہ رہا ہے کہ لوگ تمہیں سخی سمجھیں گے، تمہارے دروازے پر آئیں گے، ہاتھ پھیلائیں گے، تمہیں عزت کریں گے، تکریم کریں گے، تمہارے لیے کھڑے ہوں گے۔ اگر عالم ہے اور دل میں ریا ہے، یا تکریم کی ہوس ہے، یا عزت اور جاہ و منصب کی حرص ہے، تو علم پڑھا رہا ہے، قرآن کا درس دے رہا ہے، حدیث کا درس دے رہا ہے، واعظ، فقہ، ساری شریعت کے کام کر رہا ہے، مگر دل کے اندر حرص یہ ہے کہ لوگ میری تعظیم کریں، مجھے عالم سمجھیں، بزرگ سمجھیں، تکریم ہو، سارا کچھ برباد، جہنم میں گیا۔ تو آپ دیکھیے 100 عمل کیے ظاہر میں نیک، 100 عمل، مگر دل میں ایک خرابی تھی ریا کی، ایک چنگاری، اس نے 100 کے 100 اعمال کو جلا کے خاک کر دیا۔ اسی طرح کبر ہے، تکبر ہے، حسد ہے، حقد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، وغیرہ وغیرہ آگے آئیں گی، میرے مضمون یہی ہیں آگے چل کر۔ تو وہ پھر ایسا شخص اہل تصنع کہلاتا ہے، اہل ریا کہلاتا، اس کے اندر ریا ہے، اور تصنع اور ریا رکھنے والا شخص اللہ سے اس کا دل پھر گیا، وہ معرضین میں شامل ہو گیا۔ 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے منکر، ایک ہوتا ہے معرض۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں منکرین، انکار کر دیتے، یعنی جنہوں نے عمل نہیں کیا،
نماز نہیں پڑھی، تلاوت نہیں کی، امر و نہی پر عمل نہیں کیا، اللہ کے احکام پر عمل نہیں کیا، تو اگر انہوں نے عمل نہیں کیا، یہ عمل نہیں کرنے کی بھی دو قسمیں ہیں۔ ایک آدمی بطور فسق اپنی غفلت اور کوتاہی کی وجہ سے نہیں کرتا، ایک آدمی انکار کی وجہ سے نہیں کرتا۔ میں انکار کی قسم لے رہا ہوں، تو ایک کھلا انکار ہوتا ہے، جیسے کافر کرتے ہیں، کافر کھلے انکار کے باعث کافر ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے معرض، وہ زبان سے کھلا انکار نہیں کرتا مگر دل اس کا پھر گیا ہے اللہ سے، اللہ کے احکام کی طرف رجوع نہیں ہے، رغبت نہیں ہے، خشوع نہیں ہے، صدق نہیں ہے، اخلاص نہیں ہے، اور اس کی جگہ بیماریاں بھر گئی ہیں، دنیا بھر گئی ہے اندر، تو وہ معرضین میں آ جاتا ہے۔ لہٰذا ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم ہر وقت اپنے باطن کا محاسبہ کریں، اور ہر وقت یہ خیال کریں اپنے باطن کے کہ کس حال میں ہے ہمارا باطن۔